اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کی جو چیزیں تھیں وہ بہت کم تھیں۔ ان کے پاس خشک جو تھے، جو کہ کھانا بڑا مشکل تھا، تو وہ ان میں تھوڑا سا تیل ملاتے تھے اور اس کو ملا کے تو اس کو کھانے کے قابل بنا رہے تھے۔ اور جابر رضی اللہ کی یہ جو حدیث میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ انہوں نے خود نریٹ کی ہے، اور یہ سیرت کی آلموسٹ ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کی کھدائی کر رہے تھے دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر، تو جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا جو ہے وہ اوپر اٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ کے اوپر جو ہے وہ پتھر باندھا ہوا تھا۔ جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں جو ہے رہ نہیں سکا، اور میں فوراً اپنے گھر گیا اور میں نے جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے اور انہیں بھوک لگی ہوئی ہے، تو کیا ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس یہ جو بکری کا بچہ ہے جو مشکل 1 سال کا ہے، ایک یہ ہے، اور تھوڑی سی جو ہمارے پاس ہے گندم ہے۔ تو جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں بکری کا جو بچہ ذبح کر دیتا ہوں، اور تم ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ بنا لو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو میں پھر ان کو بلا کے لے کے آتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بکری کا بچہ جو ہے اس کو ذبح کیا ہے، اور جو میری بیوی ہے وہ کھانا بنانا شروع ہو گئی ہے، تو پھر میں گیا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور میں نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ، جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بالکل آہستہ سا کہا تھا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ یہ کھانا جو ہے زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 لوگوں کے لیے ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے لیے ہم لوگوں نے کھانا بنایا، میری بیوی بنا رہی ہے، اور آپ 1 یا 2 لوگوں کو اپنے ساتھ لیں اور آ کے تو کھانا کھا لیں۔ تو جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا ہے تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اونچی آواز میں کہا ہے کہ یا اہل الخندق، جابر نے ہم سب لوگوں کی دعوت کی ہے، اور تم سب لوگ اور آ کے ہم کھانا کھا کے آتے ہیں۔ اور جابر رضی اللہ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا ہے تو میں پریشان ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ تم نے کھانے کے اوپر سے جو ہے وہ ڈھکن نہیں اٹھانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں واپس گیا ہوں، گھر میں گیا ہوں جلدی جلدی، اور میں نے جا کے اپنی بیوی کو کہا ہے، پوری بات بتائی ہے، تو اس نے کہا ہے کہ تم نے سب لوگوں کو بلایا ہے یا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ تو جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو کہا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر خیر ہے۔ تو جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، انہوں نے وہ کھانے کے اوپر سے ڈھکن اٹھایا ہے، بسم اللہ پڑھی ہے، آپ نے کہا ہے کہ یا اللہ اس میں برکت ڈال دے، اور پھر آپ نے اپنا لعاب جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا ہے، اور پھر آپ نے کہا ہے کہ جابر رضی اللہ سے کہ 10 لوگ جو ہیں ان کو اندر آنے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 لوگ آئے ہیں، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھانا دیا ہے، انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، اور پھر وہ واپس باہر چلے گئے ہیں، اور 10 لوگ جو آتے گئے ہیں وہ کھاتے گئے ہیں اور واپس جو ہے باہر نکلتے گئے ہیں۔ اور جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے تو ہم نے دیکھا کہ گھر میں اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا کھانا ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا تھا، اور سب لوگ جو ہیں وہ کھانا کھا چکے تھے، پیٹ بھر کے سب لوگوں نے کھانا کھا لیا تھا۔ اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی جو تھے بشیر ابن سعد رضی اللہ، ان کی جو بیٹی تھی وہ کھجوریں لے کے آئی اپنے والد اور اپنے ماموں کے لیے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جو ہے وہ ان کھجوروں کے اوپر پڑی ہے، تو آپ نے کہا ہے کہ یہ کھجوریں ادھر لے کے آؤ، اور اس لڑکی نے جو کھجوروں کا برتن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر الٹا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ کھجوریں جو ہیں وہ اتنی بھی نہیں تھی کہ آپ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ بھر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑا منگوایا ہے، اس کو پھیلا کر بچھایا ہے، اور پھر پاس کھڑے صحابی سے فرمایا ہے کہ لوگوں کو آواز دو کہ دوڑ کر آئیں۔ پھر سب لوگ آگے ہیں اور اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جو کھجوریں اس کپڑے کے اوپر گرانے لگے ہیں۔ سب لوگ اس پر سے اٹھا اٹھا کر کھاتے رہے تھے۔ کھجوریں شروع کرنے سے پہلے سب لوگ بھوکے تھے، بھوک کی حالت میں سب نے کھجوریں کھائیں، سب کے پیٹ بھر گئے، لیکن ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جو کھجوریں ہیں وہ ابھی تک گر رہی تھیں۔